بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے، افطار ہوتی ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی مسلم کمیونٹی ہے جو رمضان بالکل الگ طریقے سے مناتی ہے؟ ان کی افطار الگ ہوتی ہے، ان کا روزہ الگ ہوتا ہے، ان کی نماز بھی الگ ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ خود کو پکے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ کمیونٹی ہے داؤدی بوہرا۔ آج ہم جانیں گے یہ کون ہے، ان کا رمضان کیسا ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، اور سنی مسلمانوں سے کتنے الگ ہے، پوری ڈیٹیل میں۔ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ انفارمیشن بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ بوہرے ہوتے کون ہیں۔ داؤدی بوہرا ایک شیعہ مسلم کمیونٹی ہے، لیکن یہ وہ شیعہ نہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں۔ یہ اسماعیلی شیعہ ہیں، جو شیعہ اسلام کی ایک الگ شاخ ہے۔ دنیا میں ان کی تعداد لگ بھگ 10 لاکھ کے آس پاس ہے۔ یہ زیادہ تر گجرات اور مہاراشٹر میں ملتے ہیں۔ باہر کی بات کریں تو پاکستان، افریقہ، یوکے اور امریکہ میں بھی یہ کافی بڑے پیمانے پر ہے۔ اب ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے ایک امام ہوتے ہیں جنہیں سیدنا کہا جاتا ہے۔ سیدنا کی حیثیت اس کمیونٹی میں بالکل ویسے ہے جیسے پوپ کیتھولک میں ہوتے ہیں۔ ان کی بات، ان کا حکم فائنل ہوتا ہے۔ آج کے سیدنا کا نام ہے مفضل سیف الدین، اور یہی چیز انہیں سب سے زیادہ الگ بناتی ہے باقی مسلمانوں سے۔ اب آتے ہیں روزے پر۔ روزے کا بیسک وقت سیم ہے، فجر سے لے کر مغرب تک۔ اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انداز میں فرق ہے۔ سنی مسلمان روزے کی نیت صبح فجر سے پہلے کرتے ہیں یا رات کو کرتے ہیں۔ سحری سنت ہے لیکن ضروری نہیں ہے، اور افطار میں کھجور اور پانی سے روزہ توڑا جاتا ہے یا روزہ افطارا جاتا ہے، یہ سنی طریقہ ہے۔ جبکہ بوہرا کمیونٹی میں سحری اور افطار دونوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ یہ صرف گھر پر نہیں ہوتی، اکثر کمیونٹی ہال میں ساتھ مل کے سحری اور افطار ہوتی ہے۔ پورا محلہ، پورا خاندان ساتھ بیٹھتا ہے۔ نیت اور دعائیں بھی ان کی اپنی روایات کے مطابق ہوتی ہیں، جو سنی دعاؤں سے کافی الگ ہوتی ہے۔ دوستو، اگر ایک چیز ہے جو بوہرا کمیونٹی کو سب سے زیادہ الگ دکھاتی ہے تو وہ ہے ان کی افطار۔ ہم سنی مسلمانوں میں افطار ایسے ہوتی ہے: کھجور اور پانی سے روزہ افطارا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر کھانا کھایا۔ یہ اکثر گھر پر یا مسجد میں ہوتا ہے۔ جبکہ بوہرا کمیونٹی میں ایک خاص روایت ہے جسے کہتے ہیں تھال۔ تھال مطلب ایک بڑی تھالی۔ ایک ہی بڑی تھالی میں 6 سے 8 لوگ مل کے کھاتے ہیں۔ کوئی الگ پلیٹ نہیں، کوئی الگ باؤل نہیں، سب ایک ساتھ ایک ہی برتن میں۔ یہ صرف کھانا نہیں ہے دوستو، یہ بھائی چارے کی نشانی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ افطار کی شروعات ہوتی ہے لبن سے۔ یہ ایک نمکین چاش ہوتی ہے جس سے وہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ پھر ایک پوری دعوت لگتی ہے، دال، چاول، گوشت، میٹھا، سب ایک کے بعد ایک آتا ہے۔ اور یہ کھانا جو ہے یہ فاطمید کوزائن سے آیا ہے۔ فاطمید وہ خلیفہ تھے جو ایجپٹ میں حکومت کرتے تھے، اور بوہرا انہیں اپنے امام مانتے ہیں۔ تو ان کے کھان پان کی پرمپرا آج بھی بوہرا کمیونٹی میں زندہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں نماز کی، اور دوستو یہاں فرق بہت صاف دکھتا ہے۔ سنی مسلمان 5 وقت کی نماز 5 الگ الگ وقتوں پر پڑھتے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھے جاتے ہیں یا چھوڑ دیے جاتے ہیں مسلک کے حساب سے۔ رمضان میں تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جبکہ بوہرا کمیونٹی میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس نماز کو 3 حصوں میں ادا کرتے ہیں۔ یہ 3 حصے ہیں: صبح کی نماز یعنی فجر، پھر زوال میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں، اور شام میں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھتے ہیں۔ یہ شیعہ نماز کا انداز ہے۔ اور بھی فرق ہے جو بہت ضروری ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ بوہرا نماز میں ہاتھ نہیں باندھے جاتے، ہاتھ سیدھے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ دوسرا، سجدہ کرتے وقت بوہرا ایک خاص پتھر پر سجدہ کرتے ہیں جسے مہر یا تربہ کہتے ہیں۔ یہ پتھر اکثر کربلا کی زمین کا ہوتا ہے، جو ان کے لیے بہت مقدس جگہ ہے۔ اور تیسرا، بوہرا کے اذان میں ایک لائن الگ ہوتی ہے۔ وہ پڑھتے ہیں حی علی خیر العمل، یعنی آئیے سب سے بہترین کام کی طرف۔ یہ لائن سنی اذان میں نہیں ہوتی۔ اور رمضان میں تراویح کی جگہ بوہرا لیلۃ القدر کی عبادت پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔
دوستوں اور بھی کافی چیزیں ہیں جو بوہرا کمیونٹی کو الگ بناتی ہے۔ بوہرا اپنا خود کا فاطمید کیلنڈر فالو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کا رمضان سنی مسلمانوں سے ایک دن آگے شروع ہوتا ہے۔ بوہرے مرد سفید کرتا اور سنہری ٹوپی پہنتے ہیں جو ایک خاص طرح کی ہوتی ہے۔ عورتیں ردا پہنتی ہیں جو ایک رنگ برنگا برقع ہوتا ہے جو 2 حصوں والا لباس ہوتا ہے۔ یہ عام برقعے جیسا نہیں ہوتا جسے ہم اکثر دیکھتے ہیں، یہ بالکل الگ ہوتا ہے اور یہ فاطمید دور کی روایت سے آیا ہے۔ بوہروں کی مسجدیں بھی بالکل الگ دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے آرکیٹیکچر فاطمید اسٹائل کے ہوتے ہیں، ایجپٹ کے فاطمید مسجدوں جیسے۔ اندر سب مل کے ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بہت آرگنائزڈ طریقے سے۔ یہ لوگ سیدنا کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، بوہرا کمیونٹی میں سیدنا کا حکم ماننا فرض مانا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک ریلیجیس اسکالرز نہیں ہے، وہ داعی المطلق ہے، یعنی وہ امام کی طرف سے ڈائریکٹلی حکم دینے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ چیز سنی اسلام میں بالکل نہیں ہوتی۔ دوستو بوہرا کلمہ پڑھتے ہیں، بوہرا قرآن کو مانتے ہیں، بوہرے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ان کا مذہب شیعہ اسماعیلی ہے اور یہ سنی اسلام سے تھیولوجی میں، عبادت کے انداز میں اور کمیونٹی اسٹرکچر میں کافی الگ ہے۔ سمجھو ایسے کہ سنی اور شیعہ دونوں مسلمان ہیں لیکن دونوں میں انتر ہے۔ اسی طرح شیعہ کے اندر بھی کافی فرقے ہیں جیسے اشرا نصری، اسماعیلی، زیدی بوہرا، داؤدی بوہرا۔ اسماعیلی شیعہ کا ایک فرقہ ہے۔ یہ اسلام کی اس گہری جڑ سے نکلی ایک الگ شاخ ہے جو اپنی جگہ پوری طرح سے زندہ ہے۔ تو دوستو آج آپ نے جانا کہ بوہرا کمیونٹی کون ہے، ان کا رمضان کیسا ہوتا ہے، افطار میں کیا خاص ہے، رمضان میں کیا فرق ہے اور یہ سنی مسلمانوں سے کیوں الگ ہے۔ اسلام ایک بڑا درخت ہے اور اس درخت میں بہت سی شاخیں ہیں۔ انہیں جاننا، انہیں سمجھنا یہی علم ہے۔ اگر آج آپ نے کچھ نیا سیکھا تو لائک کریں اس ویڈیو کو، اور جو لوگ یہ نہیں جانتے انہیں شیئر کریں یہ ویڈیو، اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آگے اور بھی ایسی ویڈیو آنے والی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔